السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستانی مسلمان یوں تو عقیدے کی جنگ اسی روز ہار چکا تھا جب بابری مسجد کا فیصلہ مندر کے حق میں آیا تھا۔ بحیثیت مجموعی سارے ہندوستانی مسلمان مجرم ہیں، اس لیے نہیں کہ بابری مسجد کا فیصلہ مندر کے حق میں آیا، بلکہ اس لیے کہ مسلمانوں نے اس فیصلے کو قبول کر لیا اور بھائی چارے کا حق ادا کرنے میں مسجد کو چارہ بنا لیا اور عدالت کے فیصلے کے احترام میں اللہ کے گھر کو قربان کر دیا۔ بابری مسجد ایک ایسی آہنی اور مضبوط دیوار تھی جس کے ڈھانے کے بعد ہندوستانی مسلمانوں پر ذلت کا ایسا دور شروع ہوا کہ ان کی شناخت، تہذیبی ورثہ اور ہر اس چیز کو مٹانے کی کوشش شروع ہو گئی جو مسلمانوں سے نسبت رکھتی ہے۔ میں اپنی کم علمی اور گستاخانہ حرکت پر تمام مسلمانوں اور بالخصوص ملی و دینی قیادتوں سے معافی چاہوں گا کہ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے بڑے ڈھیٹ ثابت ہوئے ہیں۔ جب بات عقیدہ اور شعائر اللہ یا اسلامی شناخت کی آتی ہے تو ہم بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جب بات اپنے وجود کی آتی ہے تو ہم سے زیادہ جذباتی قوم شاید ہی دنیا میں کوئی پائی جاتی ہو۔ احتجاج، شور شرابہ، یہاں تک کہ جان کی بازی تک لگا بیٹھتے ہیں، جس کی تازہ مثال CAA اور NRC بل مخالف احتجاج ہے۔ ہندوستان سے اپنی نسبت اور یہاں کی شہریت ثابت کرنے کے لیے ہم نے کیا کچھ نہ کیا۔ بہرحال اگر انسان کا عقیدہ ہی سلامت نہ رہے تو وہ کسی کی بھی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے اور غلامانہ زندگی گزار سکتا ہے۔ ہندوستانی فسطائیت کو اور چاہیے ہی کیا؟ اگر کوئی دھرم پریورتن کے نام پر اپنے عقیدے کا سودا کر لے تو وہ یہاں سے کیوں نکالا جائے گا؟ اگر اس ملک سے جانا ہے تو اسلامی شناخت کے ساتھ، اور اگر یہاں رہنا ہے تو اسلامی شناخت کے ساتھ۔ یہ ہے اپنے حقوق کی اصلی جنگ۔ تو واپس آئیے شاعر اسلام اور اسلامی شناخت پر۔ بابری مسجد، ذبیحہ پر پابندی، طلاق ثلاثہ اور اب حجاب مخالف معاملہ۔ اسلام دشمن طاقتوں نے کبھی تو مسلمانوں کو براہ راست نشانہ بنایا اور کبھی اسلامی تہذیب اور روایات و شناخت کو ہدف بنایا ہے، کیونکہ اسلام دشمن طاقتوں کو اس بات کا ادراک ہے کہ مسلمانوں کی اسلامی شناخت کو ختم کیا گیا تو بغیر عقیدے کے مسلمان ہی کہاں بچا۔ باقی چیزیں تہذیبی ارتداد کے ذریعے ختم کی جا سکتی ہیں۔ کرناٹک میں حجاب مخالف ماحول نے دیکھتے ہی دیکھتے سارے ملک میں حجاب کے خلاف جنگ چھیڑ دی، اور دیکھا جائے تو یہ جنگ نسلوں کے تحفظ کی جنگ ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر مرتبہ کی طرح سیاسی ہتھ کنڈا ہے، جس کے ذریعے برسر اقتدار طبقہ اکثریتی فرقے کو مذہبی دشمنی کا انجیکشن لگا کر سیاست کی گدی پر اپنی عمر بڑھانا چاہتا ہے۔ لیکن یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ ہر دفعہ کی طرح اسلام کے خلاف ایک اور ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، یہ ایک مذہبی اور عقیدے کی جنگ ہی ہے، جس میں خاموشی اختیار کرنا اپنے دین و ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے برابر ہوگا، اور جس کی اگلی منزل ارتداد یا مسلمانوں کی نسل کشی ہے۔ محترم سامعین کرام، ایسی صورتحال میں عرض یہ کرنا تھا کہ ایمان کی جس چنگاری کو مسکان نے بھڑکایا ہے اسے اپنے دلوں میں ہوا دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ کرناٹک ہائی کورٹ نے ایک حکم دے دیا کہ جب تک کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں آتا اس وقت تک یونیفارم کوڈ پر عمل کرتے ہوئے کالج اور اسکول میں برقع یا حجاب پہن کر نہ جایا جائے۔ سپریم کورٹ نے مداخلت سے انکار کر دیا۔ اب دو ہی راستے بچتے ہیں، یا تو بغیر حجاب کے طالبات کالج اور اسکول جائیں، یا پھر گھر بیٹھی رہیں جب تک کہ فیصلہ نہ آ جائے۔ اسی دوران کچھ ہفتوں میں امتحان بھی ہے۔ یہ میری نظر میں آزمائش نہیں ہے، بلکہ اسلام دشمن طاقتوں کا ایسا وار ہے جس میں وہ کامیاب ہو گیا تو ہر صورت میں حجاب پر پابندی لازمی طور پر لگے گی۔ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ریاستوں میں فوری لگ جائے اور کچھ ریاستوں میں سیاست کے پیش نظر فی الوقت نہ لگائیں۔ اب اس بات کو سمجھیے، ایک ایسے وقت میں جبکہ امتحان سر پر ہو، کرناٹک ہائی کورٹ کا درخواست کی سنوائی نہ کرتے ہوئے اس کیس کو آگے بڑھانا اور ساتھ ہی یہ کہنا کہ عدالت کے فیصلے تک بغیر حجاب کے کالج جایا جائے، یہ ایسا ہی ہے
جیسے ماضی میں جب بابری مسجد میں کچھ لوگوں نے مورتیاں رکھ دی تو عدالت نے مورتیاں اٹھوانے کے بجائے اسی حالت میں مسجد پر تالا لگوا دیا۔ اس کے بعد کیا کیا؟ ستم ہوتا رہا، سب واقف ہیں اس سے۔ اسی طرح اگر مسلم طالبات عدالت کے اس حکم کے تحت کالج اور اسکول جاتی ہیں تو یہ بات ایک علت اور دلیل کے طور پر کام کرے گی کہ حجاب اسلام میں ضروری نہیں، یا کچھ اور اسباب بنا کر حجاب پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے۔ ضروری ہے کہ عقیدے اور اسلام کی اس جنگ میں ہم اپنا سب کچھ وار بیٹھیں، لیکن کسی بھی حالت میں حجاب کے معاملے میں سمجھوتا نہ کریں۔ امت کو اپنی ترجیحات میں دین و عقیدے کو مقدم رکھنا چاہیے۔ ضروری ہے کہ جتنا زور ہم نے NRC اور CAA کے خلاف احتجاج میں صرف کیا اور جتنے شاہین باغ سجائے اس سے کہیں زیادہ ہم حجاب کے حق میں کرتے۔ میں یہ بات پوری شرح صدر کے ساتھ کہوں گا کہ مسلم طالبات چاہے اپنا 1 سال ضائع کر دے، ان کو اسکول اور کالج میں داخلہ نہیں ملتا تو نہ ملے، لیکن وہ بغیر حجاب کے اپنی تعلیم کو ترقی نہیں، اپنی عفت اور عصمت کا جنازہ سمجھیں۔ ساری دنیا نے آپ کی طرف نگاہیں کی ہوئی ہیں۔ مودی حکومت کو عالمی سطح پر سخت تنقید کا سامنا ہے۔ کفر جھکے گا اور ٹوٹے گا، بس دیکھنا یہ ہے کہ ایمان اور عقیدے اور اپنی شناخت کے لیے ہم کتنی قربانی دیتے ہیں۔ اگر دل قربانیوں پر آمادہ نہیں ہوتا تو ہر ہندوستانی مسلمان اور خاص طور پر مسلم بہنوں کو سورہ بروج کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی اپنی شناخت اور دین و ایمان کے تحفظ کی بات آئی تو جسم کا سودا کر کے روح کو اللہ کی رضا کے لیے فتح یاب کیا جاتا ہے۔ آخر میں بس اتنی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔